جانے والوں یہ کیا طریقہ ہے، چھوڑ جاتے ہو جہاں بجا خود کو۔ زندگی شہد کی مکھی کی طرح گزاریں، مٹھاس رکھیں اور شہد بانٹیں۔ اگر کوئی خواہ چھیڑے تو اس کا منہ سجا دیں۔ تکلیف کے راستے روشنی ملتی ہے اور روشنی کے راستے نور۔ رضائے حق پہ راضی رہ، یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا۔ ایک دن میرا اللہ کہہ اٹھے گا، میرے بندے آنسو صاف کر اب تیری باری ہے۔ تم پھول ہو، خود میں اتنا مہکو، اتنا چمکو، اتنا مسکراؤ کہ تمہارے گرد ہر اداس پھول کھل اٹھے۔ اگر وہ زندگی لکھ دے تو سمندر راہ دے دے گا، اگر وہ موت لکھ دے تو مچھر جان لیتا ہے۔ عورت زیادہ جرأت مند ہوتی ہے یا مرد؟ مرد ریاستیں سنبھالتے ہیں اور عورتیں گھر، اور اگر گھر درستگی سے سنبھل جائیں تو پھر انہی گھروں سے ریاستیں سنبھالنے والے نکلتے ہیں۔ تو اگر اہل بصارت ہے تو حساس بھی بن، دیکھ تصویر کی گہرائیاں، تصویر نہ دیکھ۔ ضروری تو نہیں کہ آپ ان لوگوں کے لیے اداس رہیں جنہیں آپ کی پرواہ نہیں۔ آپ ان لوگوں کے لیے خوش بھی تو رہ سکتے ہیں جو آپ کی فکر کرتے ہیں۔ آنگن کی یہ خواہش کہ رمجھم کی ہو برسات، اور چھت کا تقاضا ہے کہ ایک بوند بھی نہ برسے۔ آپ کو اپنی پسند اور خواہش کے عین مطابق چیز صرف بازار ہی سے مل سکتی ہے۔ انسانوں کو ان میں موجود عیبوں سمیت قبول کرنا سیکھیں۔ دنیا کے سارے مرد ایک جیسے تو نہیں ہوتے بیٹا۔ زندگی میں اگر اچھا ساتھی مل جائے تو زندگی کا راستہ پھولوں سے بھرا ہوا راستہ بن جاتا ہے، اور اگر وہ برا ساتھی ہو پھر وہی راستہ کانٹوں سے بھر جاتا ہے۔ بہتر نہیں کہ پھول مانگے نہ کانٹے، بس کچے راستے پر چلنا سیکھے۔ مرد ہو یا عورت، کوئی بھی زندگی کے ہر لمحے میں بہادر نہیں رہ سکتا۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں کمزور کرتی ہیں، اور کمزور لمحوں میں تسلی کے دو لفظ بولنے والا دل کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ زندگی میں کچھ پل ایسے آتے ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی اپنی یادداشت سے مٹا نہیں سکتے۔ مجھے اختلاف ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں وقت ہر زخم کا مرہم ہے۔ والد کے ساتھ ایسے رہیں جیسے لاٹھی ہوتی ہے جو حکم عدولی نہیں کرتی، بحث نہیں کرتی اور ہاتھ سے جدا بھی نہیں ہوتی۔ آج وقت ہے۔ پانے سے پہلے اور کھونے کے بعد دنیا میں ہر شے قیمتی ہے۔ فلاں ایسا فلاں ویسا، تو خود سوچ تو کیسا۔ میٹھے لوگوں سے مل کر میں نے جانا، کڑوے لوگ اکثر سچے ہوتے ہیں۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے کیونکہ نظر کا علاج ہے، نظریے کا نہیں۔ پانی اگر خاموش ہے تو گہرائی سے مذاق نہیں کرتے۔ جب اکیلے سفر میں چلنا آ جائے تو خود سے اچھا کوئی ہم سفر نہیں ہوتا۔ تجربات حالات سے آتے ہیں، عمر سے نہیں۔ مختصر رہو لیکن مخلص رہو۔ سکون اگر زندگی میں ہوتا تو خدا کبھی موت نہ دیتا۔ بس اتنی سی کوشش کیا کریں کہ کوئی بھی آپ کی وجہ سے اللہ کے آگے نہ روئے۔ عمل کے بعد نتیجہ نیت کا نکلتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں قصور قسمت کا ہے۔ بکھری پڑی ہیں پتوں کی طرح لوگوں کی چاہتیں، کوئی حاصل پر رو رہا ہے اور کوئی لا حاصل پر۔ کوشش کرنے سے بھی کچھ حاصل نہ ہو تو خاموش رہ کر سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیجیے۔ اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ صرف پھول اور درخت ہی نہیں، کبھی کبھار انسان بھی مرجھا جاتے ہیں۔ وہاں بولنے سے پرہیز کرو جہاں تمہارے الفاظ کو ردی کی مانی سمجھا جائے۔ خوفناک لمحات وہ ہوتے ہیں جب ہر چیز میسر ہو سوائے ذہنی سکون کے۔ میں نے دیکھا ہے دل کے دکھنے سے چہرے کی رنگت خود ہی بدل جاتی ہے۔ نماز میں دعا اور محبت میں وفا بہت ضروری ہے۔ ایک غلط انتخاب زندگی کا سکون اور چہرے کی مسکراہٹ چھین لیتا ہے۔ کبھی کبھی گھٹن اتنی بڑھ جاتی ہے کہ دل چاہتا ہے وہاں جا کر بسا جائے جہاں کسی انسان کا نام و نشان نہ ہو۔ محسن نقوی، جن کے آنگن میں غریبی کا شجر ہو محسن، ان کی ہر بات زمانے کو بری لگتی ہے۔ انجم رہبر، جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے غم نہ سہی ہم ہی سہی۔